کوئی نہیں بھلا سکتا امام آپ نے 72 زخم، ایک روایت میں 124، ایک روایت میں 118، اتنے زخم لگے، مگر نماز کے بارے میں جو کچھ ہلکا سوچتے ہیں بھائیو توبہ کر لینا سچے دل سے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ نہ ہم کسی کا نام ذکر کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم کسی کے بارے میں کسی کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، بس یہ بتانا چاہتے ہیں اگر ان سے محبت کرتے ہو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، ان کی محبت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، تو پھر محبت کا وہ طریقہ اپنا کے چلو جو وارث پاک نے اپنایا تھا، جو بزرگوں نے اپنایا، جو صابر پاک نے اپنایا۔ ایسا غلط راستے پہ نہیں جاؤ، بالکل بھی نہیں، صحیح راستے پہ جاؤ بھائیو۔ کتنے زخم کھائے؟ 124، 118 یا 72۔ اب اس میں تطبیق یہ ہوتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ چند اوزاروں کے ہتھیار اور جو زخم ہے وہ 72 رہے ہوں اور باقیوں کے ٹوٹل لگا کر کے 124، 118 ہو گئے ہوں، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی بتاؤ میرے بھائیو، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، 71 جنازے اٹھانے کے بعد بھی فاطمہ کا بیٹا، شیر خدا کا شیر، اسد اللہ الغالب، علی ابن ابی طالب کا شہزادہ، جس کا نام سید الشہداء، جگر گوشے بطول، نواسہ رسول، حضرت امام علی مقام، 71 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی میدان میں پہاڑ سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے۔ یار پہاڑ بھی ہوتا تو وہ ہل جاتا۔ ایک انسان اپنے ایک جوان بیٹے کی لاش اٹھا لے، ایک ہفتے تک ذہن کام نہیں کرتا میاں، بلکہ ایک ہفتے تک تو کیا تم میں سے ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اپنے بیٹوں کے جنازے اٹھائے، کئی سال گزر گئے ہوں گے، مگر آج بھی جب جوان بیٹے کی یاد آتی ہے تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اے حسین ابن علی، تیری رگوں میں اللہ نے کتنی طاقت دی ہے، تیرے سینے کو اللہ نے کتنا مضبوط بنایا ہے کہ لاشیں اٹھاتا رہا اور خدا کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا رہا، مولا جو تیری رضا ہے وہ حسین ابن علی کی رضا ہے، یا اللہ میں اس پورا خاندان قربان کر دوں گا، اپنے جانثاروں کو قربان کر دوں گا، مگر نانا کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دوں گا، میں نانا کی شریعت کے ساتھ مذاق نہیں ہونے دوں گا، میں مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے تحفظ کے لیے راہ عظیمت کا مسافر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جب آپ زمین پہ تشریف لائے ہیں تو بتاؤ سجدے کی حالت میں تھے کہ نہیں تھے؟ کیا پیغام دے رہے تھے؟ میں کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مگر مجھے یہ سوال تو پوچھنے کا حق ہے کہ نہیں کہ وہ شہادت کے وقت بھی سجدے کی حالت نہیں چھوڑ رہے ہیں، سجدہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ یار ہم کیسے لوگ ہیں جو ان پاکیزہ 10 دنوں کے اندر بھی ایک سجدہ نہیں کرتا؟ باز انسان تو ارے کم از کم ان 10 دنوں میں تو 5 وقت نماز پڑھ لو۔ جب ان 10 دنوں میں پڑھ چکو گے تو انشاءاللہ باقی کے 20 دن جو بچیں گے محرم کے ان میں بھی پڑھ لو گے، اور جب ان میں پڑھ لو گے تو انشاءاللہ باقی کے 11 مہینوں میں بھی پڑھ لو گے۔ او بھائیو، تمہاری کیسی محبت ہے جو تمہیں مسجد تک نہیں لے کر کے آ رہی ہے؟ جو محبت تمہیں مسجد تک نہیں لا رہی ہے وہ جنت تک کیسے لے کر کے جائے گی؟ اگر محبت ہے، مجھے بڑا دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہمارے اپنے میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں کی وجہ سے بہت سارے اغیار یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے لوگ ہیں جو عاشورہ کی رات بھی پوری رات میں نہ عشاء کا پتہ، نہ انہیں تہجد کا پتہ، اور نہ صبح فجر کا پتہ۔ او بھائی، اس اعتراض کا کیا جواب دیں؟ ان کا اعتراض بالکل صحیح ہے، یہ غلط نہیں ہے ان کا اعتراض۔ تو نے وہ رات بھی ایسے گھومنے میں ادھر ادھر جانے میں گزار دی، تو جاتا گھومتا، کوئی منع نہیں کر رہا ہوں، میں صحیح جگہ جاتا گھومتا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم تو عشاء کی نماز تو پڑھتا۔ ارے عاشورہ کی رات جو حسین ابن علی نے کہا تھا، مہلت کے لیے کہا تھا، وہ کیوں کہا تھا بتاؤ؟ اس میں 2 وجہ تھی، ایک تو یزیدیو تمہیں 1 رات کی مہلت اور دے رہا ہوں سمجھ لو ورنہ برباد ہو جاؤ گے، اور دوسرے آپ یہ چاہتے تھے کہ 10 محرم کو سب کی شہادت ہونا ہے، تو جانثارو 10ویں شب میں خوب دل کھول کر کے سجدے کر لو، خوب اللہ کی عبادت کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو۔ میں اپنی ماں بہنوں کو بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے جام نگر میں، راجکوٹ میں، موربی میں، مہاراشٹر میں کئی جگہ یہ چیز دیکھی، تو میں وہاں پر بھی سوچتا تھا یار ہم اپنے یوپی میں یہ چیز بتائیں گے۔ ماں بہنوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماں بہنوں، حضرت فاطمۃ الزہرا کی چادر، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جن کی چادر نہ دیکھی مہو مہر نے، ایسا پاکیزہ پردہ فرمایا فاطمۃ الزہرا نے کہ پردہ آج نام ہو گیا ہے حضرت فاطمۃ الزہرا کے پردے کا۔ اس لیے
ان دنوں میں خاص طور پہ ماؤں بہنوں کو پیغام دے رہا ہوں. میں نے جو وہاں دیکھا وہ یہ کہ عورتیں ایک گھر میں جمع ہوئیں اپنے رشتہ دار کے اپنے خاندان میں کسی جگہ, اور ماشاءاللہ انہوں نے 1000 مرتبہ, یعنی سب ٹوٹل لگا کر کے 1000 مرتبہ ماشاءاللہ سورہ یاسین پڑھ لی, اور جب بعد میں پروگرام ہوتا ہے تو ایصال ثواب کر دیا. اب مجھے بتاؤ یہ طریقہ اچھا ہے یاد حسین منانے کا, یا جو دوسرے طریقے چل رہے ہیں وہ طریقہ اچھا, یہ بتاؤ. اور اپنے شوہروں سے یہ بھی کہو کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس مبارک مہینے میں ہمیں معاف کر دو, اور شوہر یہ سوچ کر کے معاف کر دیں کوئی غلطی ہو گئی ہو کہ عورت ہے, غلطی ہو جاتی ہے, کوئی بات نہیں ہے, جیسا ہم اپنے ساتھ کھائیں گے کھلائیں گے ویسے اپنی بیویوں کے ساتھ بھی برتاؤ کریں گے تو یہ بھی اچھا رہے گا. اور نوجوانوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کم از کم پورے رمضان محرم شریف میں ایک ختم قرآن تو کر لو اگر ناظرہ پڑے ہوئے ہو تو, اور جب چاند نظر آئے یعنی جب محرم شریف کے آخری دن چل رہے ہوں تو ان دنوں میں ایصال ثواب کر دو. تو اس سے کیا ہوگا, تمہاری نسبت جڑے گی, اور یہ وہ طریقہ ہوگا جو اچھا طریقہ ہوگا. اس طریقے کا کون فتویٰ لگائے گا بتاؤ, کوئی بھی نہیں لگا سکتا. تو ماؤں بہنوں تم سے بھی کہہ رہا ہوں, اور پردے کا بھی اہتمام کر کے چلو. میری ماؤں بہنوں میں حسین ابن علی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یزیدیوں کی جھنکار میں, نیزوں کی بوچھار میں, تلواروں کی رفتار میں فاطمہ کے بیٹے نے آخری سجدہ کر کے قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا, نہ مسجد میں نہ بیت اللہ دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. میں وہ شعر پڑھ دیتا ہوں, ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں, سجدہ نماز میں, ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں, ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں, جیسے جھکا ہو صبر کا کعبہ نماز میں, کعبہ نماز میں, جب تک نہ بخش جائیں گے نانا کہ امتی, نانا. ہاتھ اٹھا کے بولو یار ذرا, یا حسین, یا حسین, ذرا بول لو تو پھر زور سے بولو, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, جب تک نہ بخش جائیں گے نانا کہ امتی, نانا کہ امتی, جب تک نہ بخش جائیں گے نانا کہ امتی, تب تک رہے گا ان کا نواسا نماز میں. بولو نواسا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغامات امام حسین مسلک اعلی حضرت. اچھا یہ ہمارا جو ادھر پیچھے والا حصہ بیٹھا ہوا ہے, آپ نہیں, آپ آگے والے تو ہیں, ذرا پیچھے جو بھائی بیٹھے ہیں ذرا ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا کے نام پہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں یا علی. ماشاءاللہ. ہاں میں اس لیے ذرا چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ جاگ رہے ہیں کہ نہیں. ماشاءاللہ سب لوگ, چونکہ نظر نہیں آ رہا نا مجمع اچھا خاصا, تو یہاں تک تو نظر آ رہا جہاں تک یہ مائک ہے, اس کے بعد نظر نہیں آ رہا. خیر ہاتھ اٹھا کے بولو یا علی, زور سے بولو یا علی, اور کہہ دو مصیبت ٹلی. یا علی مصیبت, مصیبت. ہاں, اور نیند بھی بھاگ گئی. ایک صاحب کہہ رہے ہیں بھاگتی جب آتی اللہ خوش رکھے. ظہیر بن قیم کو امام علی مقام نے اپنے قریب بلایا, ساری بات بتائی. ظہیر بن قیم نے کہا حضور اگر جانے کا پختہ ارادہ ہے تو پھر اس غلام کو بھی ساتھ لے لیجیے. حالانکہ ان کی بیوی بچے بھی تھے. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم ادھر میں ادھر, میں حسین ابن علی کے ساتھ جاؤں گا. راستے میں چلتے چلتے, ادھر دیکھو میری طرف, چلتے چلتے ایک وادی پڑی, ایک جگہ پہاڑی کے دامن میں. اس جگہ کا نام تھا وادی ذی حشم, بعض لوگوں نے بڑے شین سے بھی لکھا ذی حشم, وادی ذی حشم یا حشم. وہاں پہ آپ, یہ ٹائم تھا لگ بھگ زوال کے بعد کا, یعنی 12:30 یا 1 بجے یا 1 بجے کا ٹائم تھا. اس سے پہلے جہاں پہ آپ کا قافلہ رکا تھا وہاں سے آپ نے پانی کے مشکیزیں بھر لیے تھے, پانی کا انتظام تھا. یہاں جب آپ تھے اچانک گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آیا. حسین ابن علی نے عباس علم بردار سے حضرت علی اکبر سے کہا ذرا دیکھو کیا معاملہ ہے. گرد و غبار جب ہٹا تو سامنے سے ایک لشکر جرار, جو بڑا بھاری لشکر تھا,
اور وہ 1000 فوج کا لشکر جرار تھا. جی وہ قریب آئے تو اس لشکر کے جو سپہ سالار تھے، یعنی اس لشکر کے جو کمانڈر تھے، کمانڈر ان چیف تھے، وہ حضرت حر تھے. وہ جب قریب آئے تو حضرت حر کو دیکھ کر کے امام علی مقام سمجھ گئے کہ کیا معاملہ ہے. حضرت حر سے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا امام علی مقام ہم آپ کو اریسٹ کرنے یا آپ پر نظر رکھنے کے لیے آئے ہیں، اور ایسے ایسے ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم آپ پر نظر رکھیں گے، اس لیے آئے ہیں. وہ لوگ کافی دور سے آئے تھے اور ان کو کہیں راستے میں پانی نہیں ملا تھا، اور ان کے ساتھ جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا تھا. آئے ہائے ہائے، میں نے شعر پڑھا تھا نا کہ خود نہ کھاتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، ایسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے چہروں کو سمجھ لیا کہ یہ لوگ پیاسے ہیں. حسین ابن علی نے حر سے کہا پانی پیو گے؟ سبحان اللہ. حضرت حر یہ سوچنے لگے کہ ہم ادھر سے آئے ہیں اور یہ ان کی مخالفت میں ہی آئے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے آئے اور یہ پانی کی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے جو ہے باڈی لینگویج اس کو کہتے ہیں، یعنی زبان حال سے اشارہ یہ دیا کہ ہاں پیاس کا تو احساس ہے. حسین ابن علی نے چند مشکیزیں کھلوائے اور کہا کہ ان کو پانی پلاؤ. اور فوج میں آپ نے سب کو پانی پلوایا، جو بھی جس کو پیاس کی شکایت تھی. ایک فوجی کا بیان ہے، وہ کہتا ہے کہ میری طبیعت خراب تھی، راستے میں تھکان بھی تھی، مگر ڈیوٹی تھی اس وجہ سے میں آ گیا، اور گھوڑے پہ میں ایسے ہی جھکا ہوا بیٹھا تھا، بخار بھی تیز تھا، اترا نہیں جا رہا تھا. باقی جو پیاسے تھے وہ اتر کے پانی پی کر کے چلے گئے، لیکن میں ایسے ہی بیٹھا رہا چونکہ میں چل نہیں پا رہا تھا. ہائے ہائے، کہتے میں بار بار اپنے ان ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا جو پانی پی رہے تھے کہ کوئی تو خدا کا بندہ مجھے دیکھ لے اور مجھ پیاسے کو پانی پلا دے. کہتا ہے میرے ساتھیوں میں کسی نے نہیں دیکھا، کسی کو مجھ پہ ترس نہیں آیا. مجھ لاچار بے بس کو اگر کسی نے دیکھا تو آمنہ کے لال کے نواسے نے دیکھا، فاطمہ کے شہزادے نے دیکھا، حسین ابن علی نے دیکھا. اور آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ طبیعت ناساز ہے، پانی کی ضرورت ہے. کہتے میں نے کہا ہاں جی حضور یہی بات ہے. کہتے اپنے ساتھی کو بھیجا، میں نے پانی پیا. جب یہ وہ بات میں اس کی پڑھتا ہوں نا تو مجھے یہ بات آتی ہے یار، ارے یہ ایسے پیغمبر کے نواسے ہیں کہ جن کی چوکھٹ پہ اگر دشمن بھی آ جاتا تو حضور اس کو بھی پانی پلا دیا کرتے تھے. اگر کوئی میرے آقا سے قطرہ مانگتا تو حضور دریا بہا دیا کرتے تھے. اسی لیے امام احمد رضا نے کہا تھا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. اسی طرح ان کے نواسے ہیں. جب پانی وانی پی کر کے فارغ ہوئے اتنے میں آزان دے دی گئی. جب آزان ہو گئی تو امام حسین نے فرمایا حر اپنی جماعت الگ کرو گے یا ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے؟ کیا بات یار، بھلے آدمی بڑے پلپلے ہو کے سن رہے ہو یار، زور سے بولو. ارے تم لوگ یہ سمجھ گئے کہ مولانا تو بھئی پوری رات پہ ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے، ایسا مت سوچو. اتنا ہی چاہو کہ دل بہل جائے، اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے. تو اس لیے مجھے سارے لوگوں کا خیال ہے، کچھ بیچارے کمزور لوگ بھی ہوں گے اور ہمارے کچھ نوجوان ماشاءاللہ جب سے لے کے اب تک کھڑے بھی ہیں، اس لیے مجھے سب کا خیال ہے بھئی. اور ایسا ارے اوہ اللہ خیر فرمائے، مجھے اندازہ تھا کہ ادھر ہی سے خوراک ملے گی کچھ نہ کچھ. اللہ خوش رکھے، میں سمجھ گیا. بات صحیح ہے بھئی، آپ کی بات صحیح ہے ماشاءاللہ. اللہ خوش رکھے، آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو یہاں بھی ساتھ رکھے اور وہاں بھی ساتھ رکھے. زور سے بولو آمین. آمین. یہ بالکل وہاں پہنچ گئے جہاں پہنچنا چاہیے تھا. بالکل صحیح بات کہی. اللہ خوش رکھے. خیر، ارے امام کی محبت اسی طرح ہونا چاہیے. ایک رات کیا، ارے ہزاروں راتیں ختم ہو جائیں مگر ہماری محبت کا گلاب کھلتا ہی چلا جائے، محبت میں اضافہ ہوتا ہی چلا جائے. لوگ کہتے ہیں کہ ایک رات میں ذکر حسین ہو جائے گا. ارے غلط ہے وہ لوگ. ہماری زندگیوں کے دفتر ختم ہو جائیں گے مگر ذکر حسین ختم نہیں ہو سکتے. بے شک بے شک. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات آپ نے کیا فرمایا؟ ہمیں بتا رہا تھا ارے حر ادھر ہی نماز پڑھو گے ادھر پڑھو گے. اب حر نے فیصلہ لینا تھا، یہی تو موقع ہوتے ہیں فیصلہ لینے کے. حضرت حر نے اپنا دماغ تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھا، کہا اب دل کی مانیں گے، اب دل کی مانیں گے. دل نے کہا حر
ارے ڈیوٹی ہوگی اس کی مگر دل تو حسین ہی کا ہے، اور جب دل حسین کا ہے تو پھر امامت کسی اور کی کیوں؟ ایسا موقع کب ملے نہ ملے، ملا نہ ملا، زندگی کا کیا پتا؟ نبی کے ڈائریکٹ نواسے ہیں، بیچ میں کوئی واسطہ بھی نہیں ہے، اور واسطہ بھی ہو تب بھی بڑی شان ہے۔ ارے کسی کو موقع ملا ہوگا امام جعفر صادق کے پیچھے نماز پڑھنے کا، کسی کو امام باقر کے پیچھے نماز پڑھنے کا، کسی کو موسیٰ کاظم کے پیچھے نماز پڑھنے کا، ائمہ اہل بیت اطہار کے پیچھے نماز پڑھنے کا، اور جس کو موقع ملا ہو غوث پاک کے پیچھے، غریب نواز کے پیچھے، بزرگوں کے پیچھے، وہ بھی تو کہتا ہوگا میں نے دیواری سے پاک کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ جس نے غوث پاک کے پیچھے پڑھی ہوگی میں نے غوث پاک کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ارے وہ فخر کرتا ہوگا۔ تو آپ ذرا سوچو، حر کی قسمت پر حر بھی کہیں گے قیامت میں میں نے حسین کے پیچھے نماز پڑھی۔ بابا زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغامات امام حسین، زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی لطیف بات یہیں پہ کہہ رہا ہوں، وہ مولا علی شیر خدا نے جن کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ارے بولو یار، زور سے بولو، کیا ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز نہیں پڑھی انہوں نے؟ جب پڑھی ہے تو انہوں نے مانا تو ہم بھی مانے، چونکہ ہم مولائی ہیں۔ جو اہل سنت ہے وہ مولائی ہے، وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا جو مولا علی شیر خدا کے بارے میں کروڑویں حصے کے کروڑواں حصہ کرو، پھر اس کروڑویں حصے کا کروڑواں حصہ کرو، اس کروڑویں حصے کے کتنے کرتے چلے آؤ، ذرہ کے بھی اگر کروڑویں حصے کے برابر بھی معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ مولا علی شیر خدا سے ذرہ برابر بھی کپٹ رکھتا ہوگا تو وہ مولائی کا ہے، وہ سنی نہیں رہے گا بھائی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جب دوسرا بیٹا دیا تو میں سوچنے لگا اس کا نام کیا رکھا، تو میرے دماغ میں اچانک آیا کہ حضور نے ایک دفعہ مولا علی سے فرمایا تھا ابو تراب۔ وہ گھر پہ تشریف لائے تھے، مسجد میں تشریف لے آئے تھے گھر سے، حضرت فاطمہ الزہرا سے حضور نے فرمایا علی کہاں ہے؟ کہا حضور ایسے ایسے، تو بہرحال وہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے تو آپ مٹی پہ آرام کر رہے تھے شیر خدا، حضور نے ایسے میری طرف دیکھو، پشت پہ ایسے ادھر مٹی تھی تو حضور نے اس کو ہٹایا اور کہا قم یا ابا تراب، ابو تراب چلو اٹھ جاؤ گھر کو چلو۔ اس کے بعد پتہ علی کیا کہتے تھے، لوگوں مجھے ابو تراب کہا کرو، اس لیے کہ حضور نے مجھے ابو تراب کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ چھوٹے بیٹے کا نام ابو تراب رکھا، چونکہ یہ حضور نے مولا علی شیر خدا کو لقب دیا تھا۔ زور سے بولو کیا نام بتایا میں نے؟ اور یہ تمہیں اس لیے بتایا ہے کہ ایک دو بیٹے کا نام ابو تراب بھی رکھو، جی ذرا زور سے بولو۔ سبحان اور مولا علی نے اپنے 3 بیٹوں میں سے بتایا نا تمہیں، ایک کا نام ابو بکر رکھا، ایک کا عمر رکھا، ایک کا عثمان رکھا، تو اللہ تعالیٰ چند بیٹے دے تو حضرت علی کی سنت بھی ادا کرو، ذرا اونچا نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ۔ الحمدللہ اپنے بیڑا پار ہے، اس لیے کہ اپنے ہاتھ میں الحمدللہ سب طرف سے روشنی روشنی ہے۔ حضرت علی ان کے پیچھے نماز پڑھے، وہ حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھے۔ تو بھائی یہ جو کنفیوژن چند لوگ پھیلاتے ہیں نا، ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ تم بھی غور کرو اس بات پر کہ ان کے درمیان تو کچھ نہیں ہے، تمہارے درمیان یہ سب کچھ کیسے ہو گیا بھائی؟ تو قیامت کے دن کہیں اور ہوگا ایسا، کہیں کیوں کہوں، یہ تو ہونا ہے، یہ تو ہونا ہے۔ جو اگر اس بات کو یہاں نہیں سمجھے گا پچھتائے گا، اس کو پچھتانا ہی پڑے گا، وہ مان جائے تو اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھو اسلام تیری نبض نہ ڈوبے، سبحان اللہ، تیری رگوں میں خون ہے رواں 4 یار کا۔ وہ موقع کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ حر نے کہا نماز، حضور نماز تو، اب چند فوجیوں کو بھی دیکھا تو کچھ تھے اس میں اس ٹائپ کے، آپ نے ان کو رعب دار آنکھیں دکھائیں، کہا آنکھیں نیچی کرو، یہ حر کا دبدبہ ہے، ادھر آ جاؤ، جماعت الگ نہیں ہوگی، انہی کے پیچھے نماز ہوگی، کیا بات ہے، آ جاؤ انہی کے پیچھے نماز ادا کی جائے گی۔ جو حسین ابن علی کے پیچھے نماز پڑھ لے میاں اس کی قسمت کے کیا کہنے، اور نماز ادا کی گئی، ظہر کی نماز تھی یہ ظہر کی۔ اس کے بعد پھر بات چیت ہوئی کہ ایسے ایسے آنا ہوا، حضور میری مجبوری ہے، مجھ سے کہا گیا ہے، مگر دل تو حسین ہی کا تھا۔ اجی مختصر یہ سمجھ لیجئے آپ کہ وہ دن بھی آیا جس کو ہم قیامت صغریٰ کہتے ہیں، یعنی 10ویں تاریخ کا، اور جب حضرت حر کو یہ پتا چلا کہ ایسے ایسے یزیدیوں نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ آل نبی کو شہید کیا جائے گا، اور پوری بات جب سامنے آئی تو حضرت حر نے کہا شمر سے
اور جتنے وہاں پر اس وقت عمرو ابن سعد سے ان لوگوں سے خولی تھا، یہ جو بڑے بڑے ان کے لوگ مانے جاتے تھے، ان سے سب سے کہا کہ ظالموں اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ تم اس حد تک جاؤ گے تو میں کبھی بھی تمہاری بات نہیں مانتا، اور اب میری بات کان کھول کر کے سنو، میں نے وہاں پر بھی فیصلہ لیا تھا اور آج بھی فیصلہ لے رہا ہوں کہ جہنم تمہیں دے رہا ہوں اور میں خود جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں، جس سے روکا جائے حر کو روک کر کے دکھائے۔ طاقت تھی بازوؤں میں، پکڑ لیتے تھے تو کلائی چھٹانے کی طاقت کس کے اندر تھی؟ کیا بات! اب فولادی بازو تھے جس کے مار دیا اللہ نے ایسی طاقت دی تھی، آ گیا حضرت حر۔ یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت حر آئے اور آپ امام علی مقام کے قدموں میں گر گئے، زمین پہ آپ نے اپنا سر اقدس رکھ دیا اور مٹی اپنے چہرے پہ مطلب اس طریقے سے کرنے لگے اور رونے لگے، کہا امام علی مقام مجھے معاف کر دیجئے، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان لوگوں کے ارادے اتنے اس حد تک بڑھ گئے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو نبی کا نواسہ ہے، رحمت للعالمین کا نواسہ ہے، کسی کی آنکھ میں آنسو آ جائے، فاطمہ کے شہزادوں کو ترس نہ آئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ واہ واہ! امام علی مقام نے بازو پکڑے، میری طرف دیکھو، بازو پکڑے اور سینے سے لگایا، اس کے بعد فرمایا قد سمت کا حرن، قد سمت کا امو کا حرن، اے حر تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا، حر کہتے ہیں آزاد کو، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا اور آج میں تجھے جہنم سے آزادی دے رہا ہوں، سبحان اللہ، جنت کا پیغام دے رہا ہوں، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ حضرت حر کے آنے کے بعد میں ایک جوش پیدا ہو گیا، ان لوگوں کے اندر تھوڑا سا خوف تو پیدا یقیناً ہوا ہوگا، چونکہ حر ایک ریسپانسیبل پرسنالٹی تھے، بڑی شخصیت تھی آپ کی، مگر حضرت حر نے جو جوہر دکھائے اور جو جذبہ دکھایا میدان کربلا میں، وہ اپنی مثال بن گیا میرے ساتھیوں۔ اور حضرت حر لڑتے رہے، اکیلے اکیلے تو کون آتا میاں ان کے سامنے، تو ظالموں نے اپنے جھنڈوں کے ذریعے بھیجا، مگر آپ نے جہاں تک آپ سے ہو سکا بہت سے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا، بالآخر ساقی کوثر کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نوش فرمایا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئے کہ حر نے یہ فیصلہ کیا تو موت قبول کر لی، نہیں بھائیو، موت تو بعد میں انہیں بھی آئی جنہوں نے انہیں موت دی تھی، یعنی جنہوں نے ان کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، مگر آج ان کا کوئی نام لیوا پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ اور حضرت حر کا تذکرہ تو ہر جگہ جہاں بھی مجلسیں ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، اہل بیت اسحاق کا تذکرہ ہوتا ہے، شہدائے کربلا کا ذکر ہوتا ہے، جہاں جہاں بھی ذکر ہوتا ہے بالواسطہ بلا واسطہ تفصیل کے ساتھ یا ضمن کے ساتھ حضرت حر کا تذکرہ آ ہی جاتا ہے۔ حر کے نام پہ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے تم بھی بول دو یا حسین، یا حسین، بولو یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا علی، یا علی، وہ رازدار خفی جلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ رفقا کی لسٹ اگر میں بیان کروں گا تو اس کے لیے کم سے کم 10 دن تو ہونے چاہیے بھائی۔ اب 10 دن بھائیو اس مہینے میں میرے پاس بھی نہیں بچے، تو ایسا کرو پھر کسی اور دن آئیں گے انشاءاللہ۔ رفقا میں دیکھو، زہیر بن قین، حضرت مسلم بن عسجہ، حبیب بن مظاہر، اور آپ کے حضرت حر، اور ایک نام آتا ہے عمیر، یہ عبداللہ ابن عمیر جس کو ابو وہب کلبی کہتے ہیں۔ اتنے یہ رفقا جو ہیں آپ کے، ان کی شہادتیں بھی اپنے آپ میں بہت بڑی شہادتیں ہیں میرے ساتھیوں۔ انہوں نے، اور حضرت جن کے بعد ابو وہب، جن کو میں ابو وہب کلبی کہہ رہا ہوں، پتہ ہے ان کی شادی کو 17 دن ہوئے تھے، صرف 17 دن، بعض روایتوں میں 18 دن، نئی نویلی دلہن بھی تھی، مگر دیکھو سب کو قربان کر دیا حسین ابن۔ اس موقع پہ اس ماں کی قربانی دیکھو، اس کی ماں نے کیا کہا تھا، بیٹے میں یہ چاہتی ہوں میرے لال کہ تو فاطمہ الزہرا کے بیٹے کے قدموں پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ جوانو، میرا یہی پیغام ہے کہ آج وہ دور تو نہیں ہے کہ تمہیں گردنیں کٹانی پڑیں، مگر یہ دور ضرور ہے کہ تم اپنی پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکاؤ، اور یہ سمجھو کہ حسین ابن علی کے اگر ہم ہیں تو وہ شکل لے کر کے جائیں ان کی بارگاہ میں، وہ عمل لے کر کے جائیں، میں شکل کے ساتھ عمل بھی کہوں گا، وہ عمل لے کر کے جائیں ان کی بارگاہ میں، جو حسین ابن علی مسکرا کر کے صرف اتنا کہہ دیں، تو فکر نہ کر میرا غلام ہے، تو فکر کیوں کرتا ہے، میرے نانا کا امتی ہے، آ میری طرف آ جا، ایسے عمل لے کر کے جاؤ، محبتوں کی خیرات لے، محبتوں کی خراج لے کر کے جاؤ۔ ارے قیامت کے دن تو ہمیں آپ کو سب کو جانا ہے، مگر اس طرح
طرح ہو کر کے نہ جانا کہ مولا علی شیر خدا چہرہ پھیر لیں، بلکہ اس طرح جانا کہ مولا علی شیر خدا بھی مسکرا رہے ہوں اور مولا علی شیر خدا کے یار ابو بکر عمر عثمان بھی مسکرا رہے ہوں۔ اس طرح جانا کہ بیڑا یہاں بھی پار ہو جائے، بولو بیڑا وہاں بھی، زور سے بولو وہاں بھی۔ بس میری یہی درخواست ہے۔ اچھا، ایک صاحب نے پرچے میں سوال کیا ہے کہ بعض لوگ بزرگوں کی تصویریں لگا کر کے اس پہ مالائیں لٹکا دیتے ہیں۔ بھائیو، کسی بھی مفتی سے آپ کسی بھی استفتاء کر لیں، جو سوال کرتے ہیں اس کو فتویٰ نہیں کہتے ہیں، اس کو استفتاء کہتے ہیں، جو جواب آتا ہے اس کو فتویٰ کہتے ہیں، تو اس میں بھی یہی آئے گا۔ اس لیے کہ کسی بھی بزرگ سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے، تو جب کسی بزرگ نے نہیں کہا ہے تو تم اپنے دل سے یہ نئی نئی باتیں کیوں تراش رہے ہو؟ اور یہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، چونکہ آپ اس کی آج تو تعظیم کر رہے ہیں، اس کی تعظیم بھی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تصویر تو بے جان ہے نا، اس کی تعظیم کا کیا مطلب ہے تصویر کی؟ اور پھر تصویر کشی بہرحال وہ پھر اس کو تعظیم کی حد تک لے جانا یہ تو بالکل غلط ہے۔ ہمارے وہاں پر بھی جو ویڈیوگرافی کا مسئلہ ہے تو یہ بھی اس کی بھی قیودات ہیں، اس میں بزرگوں کے اختلافات ہیں اور اس کی بھی کنڈیشن ہے، مگر یہ نہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے وہاں پر بھی یہ رجحان پنپ رہا ہے کہ بعض حضرات اپنے پیروں کے حوالے سے تصویر لگا کر کے اس پہ پھول، آپ ان پیروں سے بھی جا کر کے اگر پوچھیں گے تو وہ صاف منع کر دیں گے، کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو جس بات کو وہ خود منع کر رہے ہیں آپ اپنی طرف سے کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھیوں؟ ہاں، ان سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو ان کے ہاتھ چوم سکتے ہیں، بلا شبہ چوم سکتے ہیں، قدم بھی چوم سکتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، اور ان سے محبت کا اظہار تو یہ ہوگا کہ جو خدا رسول نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو اپنا لو۔ میں تقریر میں جاتا ہوں نا، کئی دفعہ میں نے جلسوں میں یہ بات بھی کہی ہے، ہم سے بھی لوگ بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی جگہ محبت ہے ان کی، مگر میں کہتا ہوں بھئی جیسے ہم سے محبت کا اظہار کرتے ہو، ہاتھ چومتے ہو، قدم چومتے ہو، خدا کے بندو کبھی اپنے بوڑھی ماں کے بھی ہاتھ چوم لیتے ہو کہ نہیں چوم لیتے ہو؟ کبھی اپنے بوڑھے باپ کے بھی قدم چومتے ہو کہ نہیں چومتے ہو؟ اپنے بوڑھی ماں باپ کی عزت کرو، ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو، اس لیے کہ حدیثوں میں ماں باپ کا تذکرہ بہت آیا ہے اور ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔